بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری کویسٹ چینل۔ دوستو، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بجلی کیا ہے تو آپ اس کا سادہ سا جواب یہ دیں گے کہ یہ الیکٹران کا بہاؤ ہے۔ الیکٹران جن پر منفی چارج ہوتا ہے، لیکن الیکٹران کیا ہے؟ اس کا جواب شاید ماہرین طبیعیات بھی دینے سے قاصر ہیں۔ اس طرح یہ سوال کہ اہرام کیا ہے، اس کا تسلی بخش جواب دینا بھی مشکل ہے۔ اہراموں کے متعلق جو معلومات اب تک اکٹھی کی گئی ہیں، ان کے مطابق قدیم مصری اور دیگر قدیم اقوام جو سورج کو پوجا کرتی تھیں، وہ اہرام کے فوائد اور اس کے نظریہ اصول سے بخوبی واقف تھی، اور یہی اقوام دنیا کے اولین اہراموں کی معمار ہیں۔ بے حد جستجو اور کوشش کے باوجود ماہرین آثار قدیمہ یہ نہیں بتا سکے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا سبب کیا تھا۔ کیا اہرام انسانی لاشوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے؟ کیا ان قدیم عمارات میں نو انسان کی قدیم تر تاریخ محفوظ ہے؟ کیا ان کی تعمیر کے پس پردہ کوئی سائنسی یا جغرافیائی مقصد تھا؟ انسانی ذہن میں ایسے بہت سے سوالات سر اٹھاتے ہیں، تاہم ابھی تک ان سوالوں کا کوئی بھی تسلی بخش جواب فراہم نہیں ہو سکا کہ آخر لاکھوں انسانوں کے محنت شاقہ کرنے اور زر کثیر خرچ کرنے کا مقصد کیا تھا۔ شاید ان سوالوں کا جواب اس قدیم مصری لائبریری میں موجود تھا جو اسکندریہ میں موجود تھی، اور جسے جولیس سیزر نے 2000 سال پہلے جلا دیا تھا۔ اہراموں کا گہوارہ قدیم مصر رہا ہے۔ قدیم مصر میں فرعونہ کے 31 خاندان 3100 قبل مسیح سے 332 قبل مسیح تک برسر اقتدار رہے۔ مصر ہی میں دنیا کا اولین اہرام تیسرے شاہی خاندان کے عہد میں 2686 قبل از مسیح میں تعمیر ہوا۔ یہ اہرام جوسر کہلاتا ہے۔ مصر ہی میں گیزا کے مقام پر خوفویا یا چوپولس کا اہرام موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اہرام ہے۔ یہ زمانہ قدیم سے 7 عجائبات عالم میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ 13 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اہرام ابتدا میں 768 فٹ اور جس کی یہ 13 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ اہرام ابتدا میں 768 فٹ بلند تھا۔ اس کی صرف ایک منزل کے گر جانے کی وجہ سے اب اس کی بلندی 450 فٹ رہ گئی ہے۔ اس کی تعمیر میں 23 لاکھ پتھر کے بلاک استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں ہر ایک بلاک کا وزن 2.5 ٹن اور جسامت 40 مکعب فٹ ہے۔ مصر کے اہراموں میں اکثر لائم سٹون کے کھردرے بلاکوں سے تعمیر کیے گئے ہیں، مگر کئی اہرام اینٹوں سے بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ شاہ خوفو کے اہرام میں مختلف تحریری کتبے پائے گئے ہیں جن کو ماہرین ابھی تک صحیح طریقے سے ڈیکوڈ نہیں کر سکے۔ ایک ماہر مصریات ایڈ گرکائس نے لکھا ہے کہ خوفو کے اہرام میں پائی جانے والی تحریروں میں انسان کا ماضی، حال اور مستقبل تک موجود ہے۔ نو انسانی کو آئندہ جو حالات اور واقعات پیش آنے والے ہیں، وہ سب ان تحریروں میں مذکور ہیں۔ 820 تک خوفو کے اہرام کی اندرونی کیفیت کا علم کسی کو نہیں تھا۔ اس سال مشہور عباسی خلیفہ مامون الرشید نے اس اہرام کے اسرار معلوم کرنے کے لیے اسے شمال کی سمت سے کھلوایا۔ اہرام کے کھولنے پر مہینوں کی محنت اور زر کثیر صرف ہوا۔ جب یہ حصہ کھلا تو شگاف کے پاس ہی سے مامون الرشید کے نام ایک پیغام اور اس قدر زر نقد رکھا ہوا ملا جتنا اس عظیم عمارت میں یہ شگاف ڈالنے پر خرچ آیا تھا۔
قدیم مصری نجومیوں نے اہرام کے تعمیر کے زمانے میں اپنے احساب سے یہ بات معلوم کر لی تھی کہ اسے فلاں سن میں فلاں بادشاہ کھلوائے گا اور اس کا کس قدر زر اس کام پر صرف ہوگا۔ شاید ان نجومیوں کو وہ سمت بھی معلوم تھی جس سمت سے یہ اہرام کھولا جانا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے صحیح سمت میں زر نقد اور پیغام محفوظ کر دیا تھا۔ اسی طرح 593 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے بیٹے نے بھی اہرام کو کھلوانے کی کوشش کی تھی مگر ناکام رہا تھا۔ غزہ میں واقع فرعون خوفو کے اہرام کو دیکھ کر یونانی مورخ ہیروڈوٹس سے لے کر آج تک کے سیاح ورطہ حیرت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ بے آب و گیا صحرا میں کھڑا یہ اہرام انسانی ہاتھوں سے تعمیر کردہ ایک ہیبت ناک عمارت ہے جس کی تعمیر کا راز آج بھی ماہرین تعمیرات کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی بھاری بھرکم پتھروں کو نہ جانے کہاں سے لا کر اس اہرام کی 400 فٹ سے زائد بلندی تک پہنچا دیا گیا، جبکہ اس قدیم زمانے میں اس اہرام کے 25 لاکھ بلاک بغیر کسی مشین کی مدد سے نصب کیے گئے۔ اہراموں کی تعمیر کے سلسلے میں ایک حیران کن اسرار یہ بھی ہے کہ آخر فرعونہ مصر کو ایسے معمار کہاں سے میسر آ گئے تھے جنہوں نے شاہ خوفو کے اہرام جیسی حیرت انگیز عمارتوں کی نقشہ سازی کی اور انہیں ٹھیک ٹھیک پیمائش کے ساتھ تعمیر کر دیا۔ چاہے فرعونہ کے پاس مضبوط جسموں والے غلاموں کی فوج بھی تھی، مگر دور دراز سے پتھر کی کانوں سے یا چٹانوں کو کاٹ کر انہیں بلاک کی شکل دینا بھی اتنا ہی حیران کن ہے جتنا ان وزنی بلاکوں کو 467 فٹ کی بلندی پر لے جانا۔ ایک ماہر تعمیرات کے مطابق غزہ کے عظیم اہرام کی تعمیر کے لیے اگر 10 بلاک روزانہ بھی تیار اور نصب کیے گئے ہوں تو اس اہرام کی تکمیل میں 2,50,000 دن لگے ہوں گے، یعنی 680 سال، جو کسی طرح بھی ایک انسانی زندگی میں وقوع پذیر نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ 100 بلاک روزانہ تیار اور نصب کیے گئے ہوں تو بھی مدت تکمیل 26,000 دن بنتی ہے، یعنی کم از کم 70 سال، جو تاریخ عالم میں کسی بادشاہ کا عہد حکومت نہیں، یعنی کوئی بادشاہ بھی اتنے طویل عرصے تک حکومت نہیں کر سکا کو جا وہ اتنی طویل مدت کے لیے اپنے لیے مدفن تعمیر کرواتا پھرے۔ ایک اور اہم سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ کیا قدیم مصریوں نے خوفو کا عظیم اہرام اور دیگر اہرام میں محض چند دستی اوزاروں سے کام لیا تھا؟ یہ سوال اکثر زائرین اہرام کے دماغوں میں ابھرتا ہے۔ آج جدید زمانے میں جب ماہرین تعمیرات کو ان کے بڑے بڑے تعمیراتی پروجیکٹوں میں جدید ترین تعمیراتی اوزاروں کے ساتھ اگر 1 انچ کے 10ویں حصے تک بھی تعمیراتی درستگی میسر آتی ہے تو وہ اسے بہت خوشگوار کن بات تصور کرتے ہیں، جبکہ خوفو کے اہرام میں بے شمار راہداریاں، سرنگیں اور شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح کمروں اور خفیہ مدفنوں کی تعمیر میں اس سے کہیں زیادہ درستگی موجود ہے۔ بہت سی جدید عمارات کے برعکس یہ اہرام اتنے قدیم ہونے کے باوجود کہیں زیادہ صحت اور درستگی سے قائم ہے، جبکہ آج جدید زمانے میں بھی 650 ملین ٹن وزنی عمارت کو ثبات دینا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ خوفو کے اہرام کے ایوان شاہی یعنی کنگز چیمبر کی چھت 70 ٹن وزنی ہے۔ سنگ سرخ یعنی گرینائٹ کی سلوں سے مزین ہے۔ یہ سنگ سرخ غزہ میں مقام تعمیر سے تقریباً 600 میل دور واقع پتھروں کی کانوں سے لایا گیا تھا۔ ایک ماہر مصریات روزن برگ کے مطابق اس زمانہ قدیم میں
مصر میں کسی قسم کی بار بردار گاڑی کا تصور بھی موجود نہیں تھا۔ آج کے انسان کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ پھر بغیر کسی بار بردار گاڑی کے اس قدر فاصلے یہ پتھر مقام تعمیر تک کیسے لائے گئے۔ عظیم اہرام مصر کی تعمیری ساخت اتنی درست ہے کہ اسے دیکھ کر آج کے ماہرین تعمیرات بھی ششدر ہیں کہ قدیم زمانے میں 13.5 ایکڑ رقبے پر تعمیر کی گئی اس عظیم عمارت کی تعمیراتی پیمائش میں کہیں بھی بال کے برابر بھی فرق نہیں دیکھا گیا، اور یہ انتہائی صحیح طور پر 25,34,000 مربع گز میں تعمیر کی گئی ہے۔ قدیم مصری معماران اہرام حیرت انگیز طور پر آج کے جدید علوم جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری سے نہ جانے کس طرح واقف تھے۔ اگرچہ وقت نے غزہ کی اس عظیم تر اہرام کی شان و شوکت اور سطوت کو بری طرح مجروح کر دیا ہے، تاہم صحرا کی ریتیلی سطح پر تعمیر شدہ یہ عظیم اہرام وقت کی بے رحم طاقت کو شکست دے کر آج بھی صحرائے مصر میں سینہ تانے کھڑا ہے اور اپنی وسعت، وزن اور پیمائش سے سیاحوں کو ششدر کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بنی نوع انسان کی بہادری اور بے مثال قوت ارادی کا ایک نایاب نمونہ ہے۔